صاحب، آج ہم نے جو سبجیکٹ رکھا ہے عوام کی پرزور فرمائش کے اوپر، ان کے میسیجز کے اوپر، جہیز کی وجہ سے جو رشتوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جو بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، تو اس میں کچھ میرے الفاظ تھوڑے سے سخت تھے، تو قاری عمران صاحب نے بولا کہ نہیں، اس کو صرف آپ اس کا نام رکھیں جہیز یا زحمت۔ خیر، میں تو جو کہنا چاہ رہا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے کہا نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے محترم اجاز بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ قاری عمران صاحب سے کرتے۔ جی عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اجاز بھائی آپ کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ میں بڑے سخت الفاظ کہتے کہتے تھوڑا سا رکا ہوں، جھجکا ہوں، اٹکا ہوں، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ پھر قاری صاحب ناراض ہو جائیں۔ جہیز 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 جہیز، قاری صاحب نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے فقہ کا بہت سارا ایک تھوڑا سا کلیش ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جہیز ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں میرا اپنا تجزیہ ہے، کیونکہ اب ہم نے ایز اے مسلم کیا کر لیا ہے کہ اسلام کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر کے اس میں جو اپنی مرضی کا مواد ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان احادیث کو، ان آیات کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور نہ اس سے پیچھے والی آیت، اس سے منسلک جو ہے وہ اس میں کیا حکم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اس سے آگے والی کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں جو ریکوائرڈ ہے ہم وہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں ہم نے بتانی ہے، سنانی ہے، آیت کا ترجمہ دینا ہے، وہاں بیچارے میرے جیسے بھائی بیٹھے ہوں گے جاہل، ان کو کیا پتا، انہوں نے تو وہی فالو کرنا ہے جو سنایا جا رہا ہے، جو جس عالم نے، جس مولانا نے جو کہہ دیا ہے، ہمارے لیے تو وہی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس میں جہیز کے حوالے سے میرا جو ایک نظریہ ہے کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ جہیز جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو جہیز پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جہیز اور جہیز دینا، ڈیمانڈ کرنا، نہ دینا، پیرنٹس نے اپنی مرضی سے دینا، معاشرے کی وجہ سے دینا، میں نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، جس میں باقاعدہ جس دن رخصتی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، باقاعدہ ایک سٹیج بنایا جاتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک سٹیج بنایا جاتا ہے جس میں ایک ایک چیز کو باقاعدہ اس میں سجایا جاتا ہے، ایک ایک سوٹ کو، ایک ایک زیور کو، یہاں تک کہ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اس کو باقاعدہ سٹیج پہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے جہیز میں یہ دیا ہے، اس کی فوٹوگرافی ہوتی ہے۔ بلکہ کچھ کمیونٹی ایسی بھی ہیں ہمارے ہاں کراچی کی جو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرتی ہیں مائک کے اوپر کہ جی یہ گاڑی دی جا رہی ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ بالکل۔ کیا یہ کلچر اب چل رہا ہے؟ تو میں اس والے سے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، آلریڈی میری لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پتہ چلے اس میں بھی میرا رگڑا لگ گیا، لیکن کیا صحیح ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قاری صاحب بتائیں گے، معاشرے کے لحاظ سے، سوشل لحاظ سے اجاز بھی آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جہیز جس طرح سے الگ الگ جو ہے، میں آگے پھر خاموش ہو گیا، پھر آپ نے روکا ہوا ہے کہ کنٹرول کر کے بولنا ہے۔ اصل میں سر اسلام میں تو جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ گڈ دیٹ، اسلام میں میرے دل کی بات کر دی آپ نے، کوئی تصور نہیں ہے، بالکل صحیح، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام میں کہ جہیز ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جہاں تک بات آتی ہے، میں نے آپ سے عرض کی پہلے کہ آپ ایک تو پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی، پھر جہیز کی وجہ سے بچی کچی وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ جی بالکل ایسے۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی جو لفظ آپ استعمال کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے روکا، اس کی ایک وجہ تھی۔ جی جی جی، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، جی، تو ظاہر بات اس میں جو سامان دیا، جی، اب وہ سامان کچھ علماء کہتے ہیں ہم اس کو جہیز نہیں کہتے، جی، لیکن جب دی جا رہی ہے تو عمومی جو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نا، ضرورت کی چیزیں تھی، لیکن اس میں جو عمومی ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے نا جہیز، جی، وہ ایک عمومی ورڈ ہے، ہم اس کو جو ہے نا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا لفظ ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہ جہیز نہیں تھا، جہیز ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے، اس کو ہم جہیز کہتے ہیں۔ دس از اے پوائنٹ، ٹھیک ہے سر۔ اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سامان تھا، جو دیا گیا تھا، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، دو روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق مار دیا تھا، اس کا وہ سامان خریدا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ دیا گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور دوسری روایت میں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کفالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے جو بھی ان کے پاس تھا
تو وہ آپ وسلم کو دیا، اور اسی سے جو بھی تھا وہ ایک چکی تھی اور ایک جو ہے نا وہ گدا تھا جس میں کھجور کے پتے تھے، اور ایک تکیہ تھا، جی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا، تو وہ دے دیا گیا. صحیح. تو ہم اس لیے اس کو وہ میں ورڈ یوز کر لیتا ہوں کہ لعنت کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ یہاں ہوتی ہے کہ ایک ادب ٹھیک ہے. کا وہ آ رہا ہے کہ لفظ ہمارے پاس دوسرا ہے نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں اس وقت کہیں پر بھی نہ قرآن میں نہ حدیث میں جہیز کا کوئی تصور نہیں. یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے. قاری صاحب آپ نے کہا کہ جہیز جو ہے عورت کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بہت ساری کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر لڑکا جو ہے وہ جہیز دیتا ہے، بناتا ہے، اور شادی سے پہلے اس کو گھر بنا کے دینا ہے یا فلیٹ دینا ہے یا باقی چیزیں کرنی ہیں، تو کہلاتا تو پھر وہ بھی جہیز ہے، چاہے وہ لڑکی والا دے یا لڑکے والا دے. شادی میں تاخیر کی وجہ تو کوئی نہ کوئی بنتا ہی ہے. تاخیر کی وجہ ہے، لیکن ایک لڑکا ہے نا سر، لڑکا ہے نا، اس نے اگر اپنے لیے گھر بنانا ہے تو وہ شادی کے بعد بھی تو بنانا ہے نا. نہیں، وہ لڑکی کے نام پہ ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، تو وہ لڑکی کے نام پہ اگر ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. غلط ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے. بالکل صحیح. شادی کے معاملے میں دیکھیں، اب وہی کوئی ایسی رکاوٹ جو ہمیں ہماری کچھ میمن کمیونٹی کے اندر ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کمیونٹی ایسی ہے سر کہ وہ لڑکی جو ہے نا، لڑکی وہ لڑکی والوں کی طرف سے ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ فلیٹ ہوگا. تو اچھا، اس میں بالکل صحیح. میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. جی جی جی. انہوں نے کہا جی میرے پاس اپنا فلیٹ تھا. جی. اب وہ ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی کے نام پہ فلیٹ ہونا چاہیے. جی. تو میں نے اپنا گھر بیچا، اپنا گھر بیچا، کچھ ضروری سامان جو میرے پاس تھا بیچ بچا کے میں نے فلیٹ لے کے لڑکی کا نام کیا، وہ ان کو دے دیا، میں کرایہ پہ آ گیا. یہ ایسا غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. دیکھیں، وہی لڑکی ایک کرایہ کا مکان میں بھی رہ سکتی ہے. بالکل. الگ رہنا ہے نا سر، رہ سکتی ہے، بعد میں اپنا رہتا رہے، اپنا مکان بنا لے. بالکل. لیکن کسی کو چھت سے محروم کر کے اور اپنا ایک فائدہ سوچنا، یہ ظلم اور یہ زیادتی ہے. بالکل. اس کو اسلام نے منع کیا. بالکل صحیح. یعنی کہ جہیز آپ کا یہ کہنا ہے کہ چاہے لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن شادی کے بعد تو دونوں ایک ہے، دونوں کا ایک ہی گھر ہے، چاہے وہ کرائے کا ہے یا اپنا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں کہ یار مرنے کا انتظار کر لو نا، بہت زیادہ ہے تو ملنا تو ہے ہی نا تم لوگوں کو. بالکل. مرنے کا انتظار کر لو. اسلام میں آپ کی بات مرنے، اسلام میں وراثت ہے. وہی تو بات آ گئی نا، مرنے کا انتظار کر لو، وراثت تو آٹومیٹک ملنی ہے نا. اس میں پھر ہوتا کیا ہے بعض دفعہ کہ آج کل یہ جو رسم ہے نا، یہ چلی ہے ہندوستان سے. جی. وہ کیا کہ داج، دہیج، یہ دین ہوتا ہے، خیرات ہوتی ہے. جی. کیا لڑکی کو حصہ تو ہم نے دینا نہیں جائیداد میں سے، تو وہ جہیز جو ہے دیج دلاش، داج ہے، دہیج ہے، وہ خیرات ہے، وہ دے کے اس کو رخصت کرو، گھر سے ٹالو. اسلام اس کے اب یہ جہیز نہیں ہے. مقصد میرا کہنے کا کہ اسلام میں وراثت ہے. وراثت ہے. بالکل صحیح ہے. ماں باپ، ماں چلی گئی، ماں کی جو وراثت ہے وہ لڑکی کو ملے گی، لڑکے کو ملے گی. بالکل ایسے. وہی وراثت باپ کی ہے، وہ ملے گی. لیکن یہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی خوشی سے اپنی بچی کو دے کر روانہ کر دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ڈیمانڈ کرنا، لسٹ بنا کے دینا. میں اجازت بھی آپ کو بتاؤں کہ میں شادی میں گیا ہوں قاری صاحب، اور شادی کے اندر میں نے جا کے ہال کے اندر جب دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو نا تو بات الگ ہے. کار کھڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جہیز کا سامان سارا ایک الگ ہی سٹیج بنا ہوا ہے. دلہا دلہن الگ بیٹھے، یہ سٹیج ایک الگ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کو باقاعدہ ڈسپلے کیا گیا ہے. اب وہ جب ایک ایک چیز کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز دکھا دی گئی، بتا دی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی جو باقی ہیں آپ کے اندر اویئرنیس دی جا رہی ہے، آپ بھی الرٹ ہو جاؤ، یہ آپ نے بھی دینا ہے. بالکل. یعنی کہ وہ نہ دینے کی وجہ سے پھر وہی شادی کی تاخیر، شادی نہ ہونا، ایک فرض کا ادا نہ ہونا، یا اس میں یہ کہیں کہ وہ پھر جو رشتوں کے اندر پھر وہی قاری صاحب والی بات آ جائے گی کہ پھر جو گناہ ہیں اس کے اندر تو آٹومیٹک بندہ پھر جائے گا نا، دھسے گا نا. زنا کی طرف ہم خود ہی ایک آگے بڑھا رہے ہیں، تو قصوروار تو ہم ہوئے. بالکل، کیونکہ مشکلات جتنی آپ پیدا کریں گے اتنی جو ہے نا ڈائیورژن بڑھیں گی. جی. آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ
ब्लॉकेज मिलेगी, तकलीफ मिलेगी, आप कहीं और मूव हो जाएंगे, जी। ये वो कांटों वाला रास्ता है या जैसा भी है। अच्छा, जहाँ पे ये जहेज का मामला है ना, एक तो ये जहेज का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जहेज क्यों रखा गया। जी। चले हम 1400 साल पहले अगर नहीं भी इस चीज को लेके जाते, तो अगर हम अकली तौर पे इस चीज को देखें तो जी। अभी भी ये चीज किसी को हजम नहीं होगी, क्योंकि एक माशरे में रिवायत बन चुकी है। जी। एक खाली हाथ लड़की को भेजना नहीं है, एक ये वाला। अगर मैं बोलूं कि जनाब आप लड़की को खाली हाथ भेज दें और लड़की को दे दें 10 लाख का चेक और बोले जो चाहिए घर का सामान ले लो, फिर भी वो नहीं किसी को कोई राजी होके देगा। वजह उसकी ये होगी कि जनाब घर खाली था, लड़की के आने से पहले वो कमरा खाली था जो हमने खाली छोड़ा हुआ था भरने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनमें के बकायदा लड़के का कमरा दिखाया जाता है, भले वो उस कमरे में सारी जिंदगी उसने बचपन से लेके जवानी तक गुजारा हो और हर आसाइश उसके अंदर मौजूद हो, लेकिन शादी के बाद वो खाली कर दिया जाता है, रेनोवेट किया जाता है जनाब, फिर लड़की वालों को दिखाया जाता है जी ये कमरा है, अब आप इसमें जो सामान है वो या तो वो खुद जजमेंट कर लेते हैं, अमूमन होता यही है। इट्स वेरी सैड एंड पेनफुल, बिल्कुल वेरी सैड एंड पेनफुल। अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि अगर तो थोड़ी सी समझदारी से काम लेते हैं तो लड़के वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लड़की वाले खुद बोलते हैं कि भाई आप बता दें कोई जरूरत की चीज है वो हम दे देंगे लड़की को, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लड़के का कमरा दिखा दें, वो उसके लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, भाई क्या सामान इसको रिक्वायर्ड है, खाली है, भरा हुआ है, क्या है, वो फिर उसी हिसाब से बेड का साइज वगैरह। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि एक कमरे का साइज भी लेके जाते हैं कि यहाँ पे बेड आएगा, यहाँ पे ये आएगा, वहाँ पे वो आएगा, एक पूरी लिस्ट वो अपने तौर पे लड़की वाले खुद बनाए। तो कमरे की साइज की बात कर रहे हैं ना, कुछ कम्युनिटीज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर यहाँ तक है कि जी अब ये शादी हो रही है तो शादी के अंदर फूफी को क्या देना है, चाचा को क्या देना है, ताया को क्या देना है, फिर इन सबके कपड़े बनाने। भाई 50 लोग हैं खानदान के, 60 लोग हैं, 70 लोग हैं जो क्लोज रिलेशन है, 70 सूट किसी के लिए बनाना, ऑर्डिनरी सूट तो आप लॉन का तो देने से रहे, ठीक है, अब 70 सूट बनाना आप मिनिमम लगाएं कि एक सूट मिनिमम भी लगाए सर 10-15 हजार से नीचे का तो नहीं आएगा ना शादी का सूट, 10,000 का भी लगाएं तो एक बंदा तो मर गया ना सर, लाख रुपया तो उसने सर ये सूट लेने में करना है, उसके बाद दुल्हन के सूट हैं, फिर बाकी चीजें, तो कहाँ से करेंगे लड़की वाला। एक तो जब ये आप देखें ना किसी बाप को, जब उसके घर लड़की पैदा होती है तो वो उस वक्त होती है रहमत जी। अभी मैं इस मुआशरे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, अभी हम इसको किसी और रंग में नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। जैसी बड़ी होती है और शादी की उम्र तक पहुंचती है तो वो सहमत लगने लगती है। मैं एक क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वजह ये होती है कि आपकी बेटी तो आपको प्यारी है जी, वो आप उसको जहमत नहीं समझोगे, लेकिन जो आगे के मामलात है ना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मैंने अभी इसकी शादी करनी है, मुझे इतना पैसा जमा करना है, मुझे लॉन बुक करना है, मुझे खाना 200 लोगों का करना है। अब 200 लोगों का तो आपका हो गया, लड़के वालों के भी आएंगे, उनसे भी पूछना है आपके 200 है, 300 है, 400 है। यहाँ तो मुकाबला चलता है, बिल्कुल, आपके 200 तो हमारे 400 होंगे। अगर मैं बोलूँ जनाब मेरी बेटी सादगी से हम लोग रिश्ता कर रहे हैं, सादगी से शादी है, 10 लोग आप बुलाओ, 10 लोग आप, ज्यादा नहीं कर लें, नहीं, या तो उधर से ना हो जाएगी जी, या आप ना सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, या नहीं रिश्ता खत्म, हमारे तो खानदान में ये आवाज नहीं है, रिवायत ही नहीं है। और फिर मेरे ख्याल में शादी का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हाल लड़की वाले बुक कराते हैं, जिस तरह से दावत करते हैं, जिस तरह से खाने लगाए जाते हैं, इस्लाम के अंदर कारी साहब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वलीमे का है। इस्लाम में लड़की वालों के तरफ सिर्फ निकाह है, कुछ नहीं है, लड़की वालों के जिम्मे कुछ नहीं है, और सिर्फ वलीमा है, इस्लाम वलीमा है, वो भी लड़के के जिम्मे है, वो भी लड़के के जिम्मे। आप मस्जिद में बैठे निकाह करें, निकाह के बाद ना कोई बारात का कॉन्सेप्ट है, नो, इस्लाम में कोई बारात का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतनी चौड़ी बारात लेकर जाएं और बाजे के साथ जाएं और फलां जाएं और इतने 2 आदमी जाएं जी, अपनी दुल्हन को वहां से रुखसत करें जी, घर ले आए, दूसरे दिन वलीमा करें, वलीमा भी हस्ब इस्तिताअत, ये हस्ब इस्तिताअत, वो भी किसको खिलाना है, गुरबा को जी, मसाकीन को खिलाना है या अपने अहबाब को जो आपके करीबी दोस्त हैं। लेकिन वहाँ साहबा कराम क्या करते थे कि शादी हुई, सबको सुबह कहा कि जी वलीमा है, अपने घर से जो जो पका हुआ ले आओ, सब मिलकर खा लेंगे बैठ। वाह जबरदस्त। यहाँ से मैं वापस कंटिन्यू करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स देखें, ये होती है तालीम जिसको हम भूल के बैठे हैं कि साहबा से कहा गया कि वलीमा है, सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आए और उसकी एक दावत कर ली जाए, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये तो अभी